وہ میموگیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے. وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا, اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا. پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں, لیکن انشاءاللہ قاضی فائزہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے, اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے. یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو. جس طرح رویت ہلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آتا, خورشید شاہ کی کمیٹی کو کبھی مسودہ نظر نہیں آتا. آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے. آج جو ترامیم ہونی اس آئین میں ہونے جا رہی ہے, یہ وہ آئین ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا, لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا. یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر, یہ ملک قیوم کورٹ بنانے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آج حکومت بینچز پہ بیٹھے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کے آزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے, اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا, مودی اور کلبھوشن یادو پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج آزاد عدلیہ پہ کی ہے. جناب اسپیکر, میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا. میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں, آج پہلی مرتبہ بولا ہے, اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میاں صاحب بتاؤ, وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میموگیٹ گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ, وہ میموگیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے. وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا, اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا. جناب اسپیکر, بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں, پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں, لیکن انشاءاللہ قاضی فائزہ صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے, اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بھول جائیں گے. جناب اسپیکر, سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا, آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں, آج کل ایک اور شعر لکھ دیجیے گا. آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو جو آزاد عدلیہ, تو کیا آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے, اس کے حق میں بھی ایک شعر لکھ دیجیے گا. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ الفاظ یہ نہیں ہے, یہ میں آئین پہ آتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر. سب سے پہلی بات یہ ہے, آئینی طریقہ کار ہے. آئین میں جب امینڈمنٹ ہو رہی ہے جناب اسپیکر, اگر آپ قانون سازی کرے تو یہ آرٹیکل 70 ہے. آرٹیکل 70 قانون سازی کے لیے ہے, آرٹیکل 80 آپ کے منی بل کی قانون سازی کے لیے ہے, اور آئین کے لیے آپ کا 239 آرٹیکل ہے, آپ کا رولز 156 ہے. جناب اسپیکر, یہ ایوان اس وقت تک, یہ ایوان اس آئین کے اس آرٹیکل 239 کے مطابق, یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو, جب تک کے پی کے 11 سینیٹرز وہاں نہ آئے ہو. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. جناب اسپیکر, میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں, پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آف 16 سپٹمبر, یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا, 16 سپٹمبر کو لیا تھا, جب 15 سپٹمبر کو یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکے. جناب اسپیکر, 65,200 کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. 65,200 کیسز میں 148 کیسز کنسٹیٹیوشنل ہے, اور 28 کیسز وہ سو موٹو ہے.
176 केस की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ऐसे नहीं बना रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके से जजेस को महकूम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं हर एक अदालत इनके मातहत हो। इसमें हैंड पिक जजेस को ये उठाएंगे। वज़ीर आज़म पहली मरतबा चीफ जस्टिस की तैनाती करेगा, जजेस की वो तैनाती करेगा और उसके साथ रखेगा। जनाब स्पीकर, एक चीज रिकॉर्ड पे लाऊं, आपने कमेटी बनाई, इस ईवान की कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा शामिल था। आपने वो ईवान की कमेटी जब बनाई थी, उससे सबसे पहले ये तजवीज़ उमर अयूब खान साहब की थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का जिक्र था। जनाब स्पीकर, 10 प्रोसीडिंग्स हुई है। आपको सिर्फ ये मैं रिकॉर्ड बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। ये कानून साजी होते हुए सिर्फ ये नहीं है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस ईवान को मिसलीड किया गया। मैं शाह साहब का भी रिमाइंड कराऊंगा, शाह साहब खुर्शीद शाह साहब मर थे, उसके साथ भी धोखा हुआ है, आपने उसका नोटिस लेना है। जब कमेटी बनी, खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हुए, तो मैंने मुखातिब करके खुर्शीद शाह साहब को कहा, मैंने कहा शाह साहब बड़ी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था। जनाब स्पीकर, ये जब कमेटी में हम आए, सबसे पहला ड्राफ्ट इनकी खुर्शीद शाह साहब की जो कमेटी थी, जिस तरह रोयत हिलाल कमेटी को कभी चांद नजर नहीं आता, खुर्शीद शाह की कमेटी को कभी मुसव्विदा नजर नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मौलाना पापुल ज़ैते कि उसने लीक करवाया। जनाब स्पीकर, ये पहला ड्राफ्ट जब लीक हुआ, मैंने वजीर कानून साहब को कहा आपका ड्राफ्ट लीक हुआ है, क्या ये आपका ड्राफ्ट है? उसने एडमिट नहीं किया। सबसे पहला ड्राफ्ट रिकॉर्ड के मुताबिक जनाब स्पीकर 17 तारीख को हमारे पास आया, 56 आर्टिकल पे मुश्तमिल। आखिरी ड्राफ्ट ये आपके मेरे साथ हाथ में जनाब स्पीकर, ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने अपने आमिर डोगर से नहीं लिया। ये वो ड्राफ्ट है जो मैंने पुलेन साहब को बुलाया, मैंने पुलेन साहब से कहा आप मुझे अपना ड्राफ्ट दे दे। वो कौन सा ड्राफ्ट है? ये वो ड्राफ्ट है जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने फाइनल किया। जनाब स्पीकर, सारे पार्लियामेंटेरियन के सामने इसने ये दावा किया कि ये ड्राफ्ट फाइनल है, ये पार्लियामेंट की तरफ से जा रहा है, ये ईवान में जब ड्राफ्ट आएगा वो इसके मुताबिक होगा। ये पुलेन साहब इनकी तरफ बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ ले। जनाब स्पीकर, ओवरनाइट क्या हुआ कि आपने ये मंजूर शुदा, हमारे तरफ से नहीं, मैं रिकॉर्ड पे 2 चीजें आपको कहूं। हम उस ईवान पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उस कमेटी का हम हिस्सा इसलिए थे कि उसमें लफ्ज लिखा था कि ये पार्लियामेंटेरियंस के लिए बनी है। हमने पार्लियामेंटेरियन का इशू उसके अंदर लाया था। हमने इस ईवान में बारहा उनको कहा था कि आपका कोई मैंडेट नहीं है कि आइन के आईनी तरमीम का मुसव्विदा आप तो कर ले। ये हम बारहा लेके आ चुके थे, हम मौलाना साहब के साथ भी थे। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हमने किसी के साथ इस ड्राफ्ट के एक लफ्ज पे भी इत्तेफाक नहीं किया था, बिकॉज हम समझते थे ये इललेजिटिमेट है, ये इसका प्रोसेस नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये ड्राफ्ट आज आपके सामने वजीर कानून ने रखा, इसको सिर्फ देख ले। ये जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने भेजा, इनको कमिट किया, ये फुलेन साहब सामने बैठे हैं कि हमको कहा इसमें से एक लफ्ज नहीं होगा, वो खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं कि इसमें से कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं जनाब स्पीकर, ये क्या कर रही है हुकूमत एक चॉकलेट के कोडेड करके अवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये ड्राफ्ट मंजूर शुदा था। इस ड्राफ्ट में ये लिखा था, पहला लफ्ज देखे, ये देखे, सबसे पहला लफ्ज देखे जनाब स्पीकर, इसमें यह लिखा था कि कमीशन होगा चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल और इसमें होंगे 4 सीनियर जजेस। आपने इसको क्यों चेंज किया? यह हुकूमती ड्राफ्ट में क्यों चेंज आया? दूसरी बात, यह कमेटी आपने बनाई जिसमें से जजेस की अपॉइंटमेंट होना था, इनके अल्फाज में आपने तय्युर क्यों डाला, 230 क्यों डाला? आपने दूसरे लफ्ज इसमें लिखा जनाब स्पीकर, ये आपके सामने गोशगुजार कराता हूं, ये कमेटी के सीनियर जजेस को किसने चेंज किया? ये चौथा आपके सामने लेके आ जाता हूं जनाब स्पीकर, कमेटी ने कोई भी इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया था, कमेटी में कोई भी आर्टिकल 202A नहीं था, कमेटी ने कोई अप्रूवल नहीं दी थी, कमेटी ने कभी नहीं कंसिडर किया था कि हाई कोर्ट के लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे।
جناب اسپیکر، یہ آپ نے کی کنسٹیٹیوشن کمیٹی تھی، یہ خورشید صاحب نے نوٹ بھیجا تھا، یہ ایوان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے، جو ایسا ڈرافٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بھیجا۔ جناب اسپیکر، میں 3 چیزوں کا عرض کرتا ہوں۔ جی یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے۔ بس کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے۔ جناب اسپیکر، میں کمپلیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر، میں آرٹیکل 175 کا جناب اسپیکر آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز جناب اسپیکر، لیڈر کو بلائیں۔ جی جناب اسپیکر، ابھی چیف جسٹس کا جب انتخاب ہوگا اس میں 8 MNA شامل ہوں گے اور اس میں 4 سینیٹر شامل ہوں گے۔ جناب اسپیکر، جب باقی طور پہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں ججز کو تو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایک جیسے نمائندے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس میں پروپورشنیٹ رسپانس، آپ نے پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کیوں پرووائڈ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کمیٹی ہوگی وہ زیادہ تعداد حکومت کی ہوگی، چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ یہ خود بنائیں گے، یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے بینچز یہ خود بنائیں گے، ججز کی اپوائنٹمنٹ یہ خود کریں گے، چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ بھی یہ وزیر اعظم خود کرے گا۔ جناب اسپیکر، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 199 میں جو کنسٹیٹیوشنل کیس پرووائڈ کیا ہے جناب اسپیکر، اسی طرح آرٹیکل 191 میں جو آپ کنسٹیٹیوشنل بینچ پرووائڈ کر رہے ہیں جناب اسپیکر، کوئی بھی عدلیہ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ تو کیس کے فیصلے کرے لیکن اس کے لیے بینچز کوئی اور بنائے۔ سپریم کورٹ عدالت عدلیہ کب ہوگی اگر اس کے لیے بینچز کوئی اور بنا رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں یہ برڈن کیسے ہوگا اگر اس کے لیے بینچز آپ ہی بنا لے؟ اور ججز آزاد کیسے ہوں گے اگر اس میں سے غیر ججز کی تعداد آپ زیادہ کر کے کر لے؟ 18ویں ترمیم اس لیے نہیں ختم ہوئی تھی، اس لیے ختم نہیں ہوئی تھی کہ عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ ایوان قانون سازی نہیں کر سکتی۔ عدلیہ نے اس لیے ختم کیا تھا کہ ججز کی تعداد کم کر دی تھی۔ وہ تو 9 ممبر بینچ پہ مشتمل تھا جس میں 5 ججز تھے، ابھی 4 ججز تھے اور 3 نان ججز تھے۔ ابھی تو آپ نے اس میں 5 ججز اور 8 نان ججز کر لیا۔ جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں یہ سب کے سب آزاد عدلیہ کے خلاف ان کا ایک پہلے یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے رہے، آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف ورزی جناب اسپیکر۔